لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج کئی جمعہ کی غیر حاضری کے بعد، اور غیر حاضری بھی غیر حاضری اس وجہ سے کہ دوستوں کے مشورے سے حالات شہر کے مخدوش تھے اور خراب تھے، اور آج الحمدللہ کہ کچھ تھوڑے سے حالات بہتر ہیں، تو اس وجہ سے 2-3 جمعہ کی غیر حاضری کے بعد آج ملاقات ہو رہی ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری آپ کی ہر جمعہ کو نہیں بلکہ روز ملاقات ہو رہی ہے، اور حالات خدا کرے کہ اس شہر کے، اس صوبے کے اور اس ملک کے معمول پر آ جائیں، اور یہ جو گزشتہ 2-3 ہفتوں میں جو سنگین نوعیت کے واقعات ہمارے اور آپ کے سامنے آئے، اللہ کرے کہ اس قسم کے واقعات کو دوبارہ اعادہ نہ ہو، اور اس وقت میں تو سمجھا تھا کہ تاخیر سے پہنچ رہا ہوں تو محمد زادہ صاحب نے بیان شروع کر دیا ہوگا، لیکن آج کچھ ان کا کچھ دل زیادہ ہی چاہ رہا تھا، تو میں آیا تو ابھی تک یہ کرسی جو تھی خالی تھی۔ بہرحال اب وقت زیادہ نہیں ہے، لیکن مختصراً میں 2-1 باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، اور ان نعمتوں کا اگر کوئی شخص حساب لگانا چاہے تو ممکن نہیں۔ بارش کے جو قطرے گرتے ہیں، جو بارش برستی ہے، تو جیسے بارش کے قطروں کا شمار ممکن نہیں ہے، لیکن پھر بھی آج ایسی چیزیں ایجاد ہو گئی کہ آپ زبان کے نیچے کوئی چیز رکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ بدن میں حرارت ہے۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ لوگ سادہ طبیعت کے ہوتے تھے، اور زیادہ پیچیدگیوں میں اور الجھنوں میں نہیں پڑتے تھے۔ تو ایک شخص کو یہ خیال ہوا کہ انسان کے سر کے بال گننے چاہیے، یہ میں تحقیق کروں کہ جو سر میں بال ہوتے ہیں انسان میں، یہ کتنے ہوتے ہیں سر کے۔ تو خیر یہ ایک دن حجام کے پاس گیا، اور اس نے کہا کہ بھائی میں تمہارے پاس آیا ہوں، اور مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ ریسرچ کر رہا ہوں اور تحقیق کر رہا ہوں کہ سر کے بالوں کی تعداد کا پتہ چلے، تو لہذا تم میری مدد کرو، میں اپنے ہاتھ سے اپنے سر کے بال تو گن نہیں سکتا، تم جو کہو گے میں تمہیں اس کا معاوضہ دے دوں گا، لیکن یہ سر کے بالوں کی ذرا گنتی کرو۔
اس نے کہا صاحب آپ مجھے اتنی مشکل کام میں کیوں ڈالتے ہیں؟ میں آسان کام کر دیتا ہوں آپ کا، اور وہ یہ ہے کہ یہ اس طرح میرے پاس تیز رکھا ہوا ہے، میں آپ کے سر کے سارے بال اتار کے ابھی آپ کے سامنے ڈال دوں، آپ کسی کاغذ میں یا کسی کپڑے میں لپیٹ کے لے جائیے اپنے گھر میں اور بیٹھ کے گنتی کرتے رہیے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سر کے بال گنوں، لہذا میں تو آسان کام کرتا ہوں کہ آپ کے بال اتار کے آپ کے تو سادگی کا زمانہ تھا، حجام نے بھی ایک سادہ جواب دیا. لیکن آج اگر کوئی مشین ایسی ایجاد ہو جائے کہ جو سر کے بال گن دے تو کوئی تعجب کی بات نہیں. آج اگر کوئی مشین ایسی ایجاد ہو جائے کہ بارش کے قطروں کا شمار کر دے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہوا کا شمار ہو سکتا ہے. یہ جو آپ ٹائر کے اندر جو ہوا ڈالتے ہیں تو یہ جو بتاتا ہے کہ یہ 28 پاؤنڈ ہے، یہ 30 پاؤنڈ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہوا کے وزن کرنے کا طریقہ معلوم کر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہوا کا شمار ہو سکتا ہے، سر کے بالوں کا شمار ہو سکتا ہے، بارش کے قطروں کا شمار ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں کا شمار ممکن ہے. فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم شمار کرنے کے لیے بیٹھو گے اللہ کی نعمتوں کو تو تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے قوموں پر نافرمانی کی اور معصیت کے عذاب کی شکلیں بھی بے شمار. اور یہ جو آپ کے پاس کئی جمعہ سے میں یہاں پر سنتا ہوں، محمد زادہ صاحب جو تقریر کر رہے ہیں، اس کے اندر بنی اسرائیل کی قوم کا ذکر کرتا ہے. قرآن کریم نے ماضی کی تمام قوموں کے جو واقعات ذکر کیے ہیں ان میں کسی قوم کو کسی عذاب میں مبتلا کیا، کسی کو کسی عذاب میں مبتلا کیا، مختلف قسم کی عذاب. اور اللہ کی طرف سے قوموں پر جب عذاب نازل کیا جاتا ہے تو دو عذاب ایسے ہیں کہ وہ قوم کو اپنی پکڑ میں لیتے ہیں، اور وہ یاد رکھیے کہ وہ کون سے ہیں. ایک عذاب ہے اللہ کی طرف سے بھوک کا عذاب. انسان کو کھانے کو نہ ملے، روٹی نہ ملے، اور یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ چونکہ ہمیں اور آپ کو 2 وقت 2 روٹیاں مل جاتی ہیں تو ہم اس عذاب کو جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ بھی کوئی عذاب ہے. لیکن اگر آپ افریقہ کے ملکوں میں جائیں جہاں قحط سالی آتی ہے، جہاں پر بھوک ہے، جہاں افلاس ہے، تو ان قوموں کو دیکھ کے پتہ چلے گا کہ در حقیقت بھوک عذاب کیوں کہتے ہیں. انسان کو کھاتا ہے. یہ بہت بڑا عذاب ہے.
عذاب کی ایک دوسری قسم ہے اور وہ یہ ہے کہ بھوک نہیں ہے، کھانے کو مل رہا ہے، رہنے کو گھر بھی ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن انسان کے دل پہ، اس کے دماغ پہ ایک خوف طاری ہے، سکون نہیں۔ خوف کس بات کا؟ خوف اس بات کا ہے کہ میں اگر گھر سے نکلوں، اور اب گھر سے کیا نکلوں، میں اگر مسجد کے اندر بھی اگر نماز پڑھنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کون کدھر سے آ کے کس پر حملہ کرے اور جان چلی جائے۔ جب قوموں کے اوپر یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو حفاظت میں نہ محسوس کرے اور محفوظ نہ سمجھے اور ہر وقت ایک خوف کی کیفیت تاری ہو، تو سمجھ لیجیے یہ اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ہر شخص بے فکر کی نیند نہیں سو رہا ہے، ہر شخص فکر مند ہے، ہر شخص کو اس بات کا خیال ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے، میری جان کب تک ہے، کب تک، بیوی کی جان کا فکر، بچوں کی جان کا فکر، رشتے داروں۔ ہم صبح ہی صبح اٹھ کے اپنے دوستوں کو ٹیلی فون کر کے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ خیریت سے ہیں، آپ خیریت سے ہیں، آپ خیریت سے ہیں، دوست ہماری خیریت پوچھتے ہیں کہ صاحب آپ خیریت سے ہیں۔ جب یہ کیفیت ہو تو قرآن کریم کی آیت یہ بتاتی ہے کہ یہ جن قوموں پہ اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے ان قوموں پر یہ کیفیت لازم ہے۔ اللہ کے عذاب کی ایک شکل قوموں پر یہ ہے کہ اللہ ایسے حکمرانوں کو مسلط کرتا ہے کہ جن کے تسلط سے چین اور سکون، بھوک اور افلاس اور اسی طریقے سے یہ خوف کی کیفیت جو ہے ان کے تسلط سے ختم ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں۔ عذاب کی ایک شکل جو ہے وہ ظالم حکمران، کسی قوم کے اوپر جب سمجھیے کہ بھوک ہو، افلاس ہو، خوف کی کیفیت داری ہو، تو یاد رکھیے کہ اس کے حکمران کبھی بھی اس وقت عادل نہیں ہوں گے، اس کے حکمران کبھی بھی اللہ کے اور اس کے رسول کے ماننے والے نہیں ہوں گے، ان سے خوف کھانے والے نہیں ہوں گے۔ جب نافرمان حکمران مسلط ہوتے ہیں تو نافرمان قوم کو ابتدا اللہ کے عذاب کی اس طرح ہوتی ہے کہ اس کے اوپر ایسے حاکم مسلط ہوں۔ بہرحال میں یہ محسوس کرتا ہوں اور اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو محفوظ رکھے کہ مجموعی طور پر اس وقت قوم کی جو کیفیت ہے وہ یہی ہے کہ جیسے گھنٹی بج رہی ہے، زمین کو فراغت نہیں زلزلوں سے، زمین کو فراغت نہیں زلزلوں سے، نمایاں ہے فطرت کے باری کی شاید۔ یہ گھنٹی بج رہی ہے، یہ اطلاع دی جا رہی ہے، یہ الارم بج رہا ہے کہ دیکھو اللہ نے ماضی میں بھی اللہ نے اپنی نافرمان قوموں کو اسی طریقے سے تباہ و برباد کر ڈالا ہے، اور یہ صدقہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کہ آپ کی امت آج تک کسی ایسے عذاب میں مبتلا نہیں کی گئی۔ لیکن اس کے باوجود یہ ہماری سرکشی کی انتہا ہے کہ ہم صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اتنا فخر کرتے ہیں کہ معصیت اور نافرمانی میں دیکھا جائے تو بنی اسرائیل اور ماضی کی اقوام سے ہم کہیں آگے جا چکے ہیں۔ ان کی تاریخیں پڑھیں، وہ پیچھے رہ گئے، ہم اللہ کی نافرمانی میں ان سے آگے بڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ میں اپنے تمام دوستوں سے اس وقت یہ بات کہنا چاہتا ہوں، آج سب سے بڑی معصیت اور سب سے بڑا گناہ اگر کوئی روئے زمین پہ ہو رہا ہے، جو خود مسلمان جس پہ مرتکب ہے، وہ ہے اللہ کے ساتھ شرک۔
ارادہ ہو یا بلا ارادہ ہو، لیکن شرک شرک۔ اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ لوگوں کا عقیدہ بھی مجھے معلوم ہے، آپ کا مسلک بھی مجھے معلوم ہے، میرا عقیدہ بھی وہی ہے جو آپ کا ہے، میرا مسلک بھی وہی ہے جو آپ کا ہے، لیکن میرے دوستو یہ بات کافی نہیں ہے کہ آپ اپنا عقیدہ صحیح ہے تو آپ مطمئن ہو کہ جی ہمارا عقیدہ صحیح ہے، نہیں، جب تک کہ آپ اپنے عقیدے سے اور دوسرے بھائیوں تک اپنے عقیدے کو نہ پہنچائیں اور اس حق کو دوسرے تک نہ پہنچا کے آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں، اس وقت تک سمجھیے کہ آپ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے ہیں۔ اور وہ یہ ہے، ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، ایک شخص میرے پاس آیا اور اپنے کسی کام سے یا غرض سے آیا تھا، مجھ سے کہنے لگا میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ میں نے کہا نہیں، برا نہیں مانوں گا، آپ بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے کہ میرے ایک پیر صاحب ہیں۔ میں نے کہا بھائی ہوں گے پیر، بہت سے لوگوں کے پیر ہوتے ہیں، پیر تو ہمارے بھی ہیں، لیکن چلو تم اپنے پیر کا ذکر تم نے شروع کیا ہے، بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے کہ میرے ایک پیر صاحب ہیں اور ان کے مرید، آپ کے والد بھی ان کے مرید ہیں۔ میں نے کہا بھائی میرے والد اگر ان کے مرید تھے تو میرے والد نے کبھی مجھ سے ذکر نہیں کیا کہ میں بیٹا فلاں شخص کا مرید ہوں اور فلاں آدمی میرا پیر ہے، میرے بعد کم سے کم پیر صاحب کی خدمت میں تم حاضری دیتے رہنا، مجھ سے کبھی انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ اور یہ بات مجھے تعجب ہے کہ سوائے آپ کے اور کسی کے علم میں نہیں ہے۔ کہنے لگے تو کیا آپ کو یقین نہیں آ رہا ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کے مرید نہیں ہوں گے، لیکن میرے علم میں یہ بات پہلی دفعہ آپ کی زبان سے سنی میں نے، مجھے نہیں معلوم۔ کہنے لگے اچھا میں اپنے پیر صاحب سے پوچھوا دوں گا۔ میں نے کہا ہاں چلو پوچھوا دوں گا، آپ ان سے ملیں گے؟ میں نے کہا بھائی بات جو ہے یہ ہے کہ کسی سے ملنا بھی کوئی عیب کی بات نہیں، انسان کوشش کرے اپنی طرف سے کہ اچھے آدمی ہو سکے، لیکن برے آدمی سے ملے گا تو یاد رکھیے آپ اگر عطر کی دکان میں جا کے بیٹھیں گے تو آپ کے کپڑوں سے خوشبو ہی آئے، عطر کی دکان سے جب اٹھ کے آئیں گے تو کبھی بدبو نہیں۔ اور اگر آپ کسی ایسی جگہ جا کے بیٹھ گئے کہ جہاں بھنگی بیٹھے ہوئے ہیں 10-12 اور ذکر بھی ہو رہا ہے گٹر کا، ان کی محفل میں اگر 2 گھنٹے گزار کے آئیں گے تو آپ کے ملنے والے فوراً آپ سے پوچھیں گے کہ بھئی کہیں سے گٹر صاف کر کے آ رہے۔ اچھی اور بری صحبت کا اثر ہے، اچھے اور برے لوگوں کا اثر ہے۔ اور بڑا مشہور شعر ہے اور حقیقت ہے، فرمایا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ 100 سال اگر تم عبادت کرو تو چند لمحے اگر اولیاء اللہ کی اور بزرگوں کی صحبت میں گزار لو، اس 100 سال کی عبادت سے یہ تھوڑی سی صحبت اللہ والوں کی اور بزرگوں کی یہ زیادہ ہے۔ اس لیے کہ جو علماء کی خدمت ہے، اولیاء اللہ کی اور صلحاء کی خدمت سے جو کچھ آپ کو حاصل ہوتا ہے، بہرحال میں نے ان سے کہا کہ بھائی ملنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن بات یہ کہ تم کچھ تو بتاؤ اپنے پیر صاحب برآمد، ان کی کوئی خوبی تو بتاؤ۔ بڑی پھر انہوں نے خوبیاں بتائی۔ میں نے کہا بھائی ہاں ہو سکتا ہے
اللہ والے ہر قسم کے ہوتے ہیں، اور ہو سکتا ہے جو خوبیاں آپ بتا رہے ہیں، بس میں آپ کو ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا۔ جب میں نے یہ کہا کہ اللہ والے بہت سے ایسے ہوتے ہیں، تو وہ شخص کہتا ہے کہ صاحب اللہ واللہ کو بھی ہم نہیں جانتے، ہماری تو جو سرکار ہے وہی اللہ ہے۔ ہم خدا کے قائل نہیں، ہم رسول کے قائل نہیں، ہم تو بس پیر صاحب کو اپنا خدا بھی جانتے ہیں اور پیر صاحب کو اپنا پیغمبر۔ میں نے کہا کہ تم تو بڑے خبیث آدمی ہو، اور ایسے شخص کو کہ جس کو تم نے خدا بنا رکھا ہے اور جس کو اور بھی بہت سے لوگ خدا کہتے ہوں گے، تمہیں پتا نہیں کہ میرے باپ کتنے بڑے عالم تھے؟ وہ ایسے جاہل اور نالائق کے کسی کے مرید ہو سکتے؟ اٹھو یہاں سے نکل۔ اور میں نے ان کو اپنے کمرے سے، حالانکہ جو لوگ میرے پاس آتے ہیں پتا ہے کہ میں بہت خوش اخلاقی سے پیش آتا ہوں، اور کسی ناگوار بھی اگر کسی کا آنا ہو تو محسوس نہیں ہونے دیتا، لیکن یہ ناقابل برداشت ہے۔ لیکن مجھے اس کے جانے کے بعد مجھے اس کے اوپر ترس آیا، اور میری یہ خواہش ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ اس کے دل میں پھر یہ بات ڈالے اور وہ پھر میرے پاس آئے، اس لیے کہ اس وقت تو یہ بات غصے کے اندر کہہ کے میں نے اس کو اٹھا دیا تھا، لیکن ہم طالب علم آدمی ہیں، ہم عالم نہیں ہیں۔ علماء آپ کو ملیں گے بڑے بڑے جگہوں پہ، بڑے بڑے مدرسوں میں، بڑی بڑی، میں ایک طالب علم آدمی ہوں، لیکن اگر میں بڑا آدمی ہوتا تو ہم نے اپنے بزرگوں کا ایک واقعہ سنا ہے کہ ایک شخص تھا، وہ یہ کہتا تھا، اس کو یہ خیال پیدا ہو گیا اپنے گناہوں کی وجہ سے کہ میں تو ابلیس ہوں۔ وہ اپنے آپ کو اتنا برا سمجھتا، ہر وقت اس کے دماغ میں یہ تھا کہ میں ابلیس ہوں، اور کہتا تھا، لوگ ملتے تھے، لوگ پوچھتے تھے کہ بھئی تم کون ہو؟ کہتا تھا میں ابلیس ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پاگل ہو گیا ہے، جاؤ جا کے کسی بزرگ کے پاس جا کے یہ اپنا علاج کرواؤ، یہ تمہارے اندر یہ بیماری ہے جو پیدا ہو گئی۔ خیر ہو گیا ایک عالم کے پاس، اور وہ عالم جو تھا وہ ایسے ہی تھا میرے جیسا، چھوٹا آدمی۔ اس عالم کے پاس پہنچا اور اس نے کہا کہ السلام علیکم۔ انہوں نے کہا کہ وعلیکم السلام، کون ہو تم؟ اس نے کہا کہ میں ہوں ابلیس۔ تو وہ جن عالم کے پاس گیا تھا تو انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، بس یہ اٹھ کے بھاگا وہاں سے، اس لیے کہ اب تو ایک عالم نے کنفرم کر دیا کہ شیطان آئے تو اس کے بگانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ لاہور پڑھو، لہذا انہوں نے لاہور پڑھ دی میرے آنے پر، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ طے ہو گیا کہ میں ابلیس نہیں چلا۔ حضرت مولانا اشرف علی خان بھی رہتے ہیں، انہوں نے جب یہ واقعہ سنا تو فرمایا کہ یہ ان عالم نے کہہ دیا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لیکن میرے پاس اگر وہ آتا اور مجھ سے کہتا کہ میں ابلیس ہوں تو میں یہ کہتا کوئی بات نہیں، ابلیس ہو تو کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ مجھ کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اور ابلیس کو بھی اللہ نے پیدا کیا، آؤ بیٹھو۔ میں اس کو بٹھاتا ہوں۔ ایک شخص کی ایسی کیفیت پیدا ہو گئی تھی اور وہ یہ کہتا تھا کہ میں ابلیس ہوں، تو وہ شخص یہ کہتا تھا کہ نہیں جناب، میرا تو نام بھی ماں باپ نے
بڑا خراب رکھا، میں اچھا آدمی نہیں ہوں۔ اسی لیے حکم بھی یہ ہے کہ جب آپ اپنی اولاد کا پہلا حق یہ ہے کہ آپ نام اس کا رکھیں تو اچھا نام رکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ جو سمجھ میں آیا رکھ دیا، کسی کا پتھر خان رکھ دیا، کسی کا جانور پہ نام رکھ دیا، کسی نہیں، جا کے علماء سے نام پوچھو اپنے بچے کا کہ آپ اپنے بچے کا نام کیا رکھیں۔ یہ آپ کے اوپر فرض ہے، ذمہ داری ہے۔ اگر آپ نے اپنے بچے کا نام ایسا رکھ دیا کہ بڑے ہو کہ اگر اس نام کی وجہ سے اس بچے کو شرمندگی ہوتی ہے تو قیامت تک کے لیے ماں باپ اس خامی کی ذمہ دار ہے۔ اس لیے نام علماء سے پوچھ کے رکھو، نام پامانہ رکھو۔ اس نے کہا کہ میں برا آدمی ہوں اور مجھے اس کی یہ ہے کہ میرا نام بھی میرے ماں باپ نے صحیح نہیں رکھا، میرا نام رکھا ہے بھگو خان۔ ہر آدمی کہتا ہے مجھے بھگو خان، بھگو خان۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کے پاس جب یہ آدمی آیا اور اس نے کہا کہ جی میں تو بہت برا آدمی ہوں، میرا تو نام بھی بھگو خان ہے، تو مولانا نے فرمایا کہ بھائی بھگو خان کوئی برا نام نہیں، ہم سبھی بھگو خان ہیں۔ کہا ہم سب بھگو خان، کہا کیسے؟ کہا قرآن سے ثابت ہے کہ ہم سب بھگو خان ہیں۔ قرآن میں آتا ہے ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو۔ تو جتنے بھاگنے والے اللہ کی طرف ہیں یہ سب بھگو خان ہیں، اس میں عیب کی بات نہیں ہے میاں، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ اس کو تو سمجھنا چاہیے۔ میرا دل چاہتا تھا کہ یہ آدمی پھر لوٹ کے آئے تو اس کو جو غلط، میرا کہنے کا مقصد جو ہے یہ ہے، آج جہالت کی وجہ سے شرک کی ایسی بے شمار قسمیں ہیں کہ جن کے اندر ہم مبتلا ہیں، اور یاد رکھیے یہ شرک ایک اتنی بڑی معصیت اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کے بعد پھر قومیں عذاب کے اندر مبتلا ہوتی ہیں۔ آج اگر ہم صرف اپنے اس عقیدے کی اصلاح کر لیں، عقیدہ تو درست ہے، عمل کی اصلاح کر لیں، اللہ کے آگے کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ جس کے آگے ہمیں جھکنا چاہیے یا جس کے آگے ہم یہ سمجھیں کہ اس کے علاوہ بھی کوئی جان لینے والا بھی وہی، جان دینے والا بھی وہی، اور اسی طریقے سے ہمارا مالک بھی وہی، ہمارا رازق بھی وہی، ہمارا خالق بھی وہی، ہمیں شفا دینے والا وہی، ہمیں مرض دینے والا وہی، ہمیں روزی دینے والا وہی، ہمارے تمام حاجتوں کو پورا کرنے والا وہی ہے۔ نہ کوئی حاکم ہے، نہ کوئی حکمراں ہے، نہ کوئی اور پیر ہے، نہ کوئی اور میر ہے، نہ کوئی فقیر، کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے کہ جس نے پیدا کیا وہی ہماری تمام حاجتوں کا حاجت روا ہے، وہ تمام ہماری حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ میری گزارش یہ ہے، آج پھر حالات اسی قسم کے نظر آتے ہیں۔ بھوک ابھی ویسی عذاب کی شکل میں نہیں آئی ہے، لیکن بھوک مہنگائی کی شکل میں آ گئی ہے۔ اگر بڑھتے بڑھتے یہ اور خدا نہ کرے بڑھ جائے تو پھر وہی شکل اختیار کر دے گی۔ خوف وہی پیدا ہو گیا کہ جو خوف قرآن کریم نے اسی کی طرف اشارہ کیا۔ ایک دور تھا کہ قریش نکلنے سے ڈرتے تھے اور گھبراتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا کہ وہ جو تمہارے اوپر عذاب کی دو کیفیتیں تھیں کہ خوف تم پر مسلط تھا اور اسی طریقے سے بھوک تم پر مسلط تھی، اللہ تعالیٰ نے خوف کو امن سے تبدیل کر دیا اور بھوک کو روزی سے تبدیل کر دیا کہ تمہیں کھانے پینے کی نعمتیں مکے والوں کو عطا کرتی۔ فرمایا کہ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ اب گرمی اور سردی کے قافلے جو ہیں آپ کے اب جانے لگے ہیں شام کی طرف اور آگ کی تجارت کے راستے کھل گئے ہیں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ،
تو پھر چاہیے یہ جو اللہ کا گھر ہے اور اس کا جو پروردگار ہے اس پروردگار کی عبادت کرنی چاہیے. وہ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، کہ جس اللہ نے تمہیں کھانے کو روٹی دی اور بھوک سے نجات عطا فرمائی، اور آمنہم من خوف، اور خوف کو امن سے تبدیل کر دیا، اور اب تم حالت امن کے اندر ہو، خوف کی کیفیت کو اللہ نے رفع کر دیا. دعا بس کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو خوف کی کیفیت سے اللہ تعالی ہم سب کو نکال دے، اور ہمارے خوف کو اللہ تعالی امن میں تبدیل فرما دے. اللہ تعالی بھوک کی کیفیت کو بھی ہم پر مسلط نہ فرما، اور اس عذاب سے بھی ہم کو نجات عطا فرما. کیا فرمائیے عذاب کی وہ جو شکل ہے کہ نیک حکمراں اٹھا لیے جاتے ہیں اور بد حکمراں مسلط کر دیے جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے اعمال کو درست فرما، ہمارے احوال کو درست فرما، اور ہمارے حکام کو اور ہمارے عمال کو تبدیل فرما، اور ان کی اصلاح فرما، اور ان کے دلوں میں اپنا خوف پیدا فرما، تاکہ ہم بھی نجات پا سکیں اور ان کی بدعمالیوں کی سزا ہمیں نہ بھگتنی پڑے، اور ہماری بدعمالیوں کی سزا پوری قوم کو نہ بھگتنی پڑے. اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرما اور اپنا کرم فرما، اور اپنی رحمتوں کی بارش ہم سب پہ نازل فرما. اللہ تعالیٰ ہم ایمان والے ہیں، اے اللہ تیرا کلمہ پڑھنے والے، تیرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے، اے اللہ جس کے بعد کوئی دوسرا نقطہ اتحاد نہیں، اے اللہ جس کے بعد کوئی دوسرا مرکز اتحاد اور اتفاق نہیں، اے پروردگار اس نقطے پر ہم سب کو متحد اور متفق فرما دے، اور اے پروردگار اسی ایک کلمے کے اوپر ہم سب کو بھائی بھائی بنا دے، اور ایک دوسرے کی محبت پیدا فرما دے، اور ایک دوسرے کے دین کی اور ایک دوسرے کے دنیا کی فکر کی ہم سب کو ہدایت اور توفیق عطا فرما. اللہ تعالی ہم سب کو نیکی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، بدی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالی ہمارے اعمال کو درست فرما، اور اے اللہ ہر قسم کے عذاب سے اور ہر قسم کے آفات سے اور مصیبتوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ. الحمد لله علي الذات عظيم الصفات سمي السمات كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطاع الأمر جليل البرهان فخيم الجسم غزير العلم وسيع الحلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء عميم الإحسان سريع الحساب شديد العقاب أليم العذاب عزيز السلطان. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. فيا أيها الناس وحدوا الله، فإن التوحيد رأس الطاعات، واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات. وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة، ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى. وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. وإياكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك. وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين.
ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين. ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين. ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه إن الله يحب المتوكلين. وادعوه فإن ربكم مجيب الداعين. واستغفروه يمددكم بأموال وبنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا منهم ذي الأصل العريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وعلى الزاهد الأواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وعلى كامل الحياء والإيمان أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه. وعلى ولديه السيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما. وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها. وعلى عميه المعظمين عند الله والناس المطهرين من الدنس والإرجاس أبي عمارة الحمزة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما. وعلى تمام العشرة المبشرة صلاة وسلاما
دائمين متلازمين إلى يوم الدين، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والمبتدعة والمنافقين والرافضين والمشركين. اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم خرب بلادهم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في الهند وكشمير وفلسطين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في بوسنيا وتشيشنيا. اللهم انصر المجاهدين المسلمين في أقطار العالم، وثبت أقدامنا وأقدامهم على ملة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك تعلم ما لا نعلم، إنك أنت الله الأعز الأكرم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر. نن پسې دای باندې لږ دا ودرېږه په تاسو باندې دا پول لگا دا خو بیا به دې الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. ہم تو سن ہو چکے ہیں، خدرت دین کھانا چاہتے ہیں. نہیں ماشاء اللہ اچھا بیان کرا. اللہ تعالیٰ انہیں ہاں پروردگار زندگی عطا فرمائے. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد، وقت نہیں ہے اور محمد زادہ صاحب جو بیان کر رہے تھے وہ بہت قرآن کی آیت کی، اور جو قومیں جن کو اللہ نے سب کچھ دیا تھا پھر سب کچھ واپس لے لیا، ان کا ذکر تھا. اور میں چاہتا بھی نہیں تھا کہ اندر آؤں. میں چاہتا تھا کہ دیر سے آیا ہوں تو باہر بیٹھ کے تھوڑی دیر سنوں اور جب وقت ہو جائے نماز کا تو اندر آؤں، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ محمد زادہ صاحب میرے ساتھ ہمیشہ مہربانی کا سلوک کرتے ہیں، مگر اب یہ میں ان کو بعد میں بتاؤں گا کہ مہربانی یہ نہیں ہے، بلکہ اگر پورا ہی کر لیتے تو اچھا تھا. خیر، تھوڑا سا وقت ہے. میں اسی بات کو سبحان اللہ سبحان اللہ جو محمد زادہ صاحب بیان کر رہے تھے، بنی اسرائیل، جسے ہم اور آپ آج یہودی بھی کہتے ہیں، اور قرآن کریم نے ان واقعات کو ذکر کیا ہے اس لیے کہ دیکھو جیسے آپ بچے کو منع کرتے ہیں نا کہ 1 روپیہ لے لو، لیکن دیکھو فلاں چیز مت کھانا، پڑوس کے بچے نے وہ چیز کھائی تھی تو وہ بیمار ہو گیا. قرآن کریم اس کا انداز یہ ہے. حق تعالی اس طریقے سے فرماتے ہیں کہ دیکھو
یہ قومیں جو گزری ہیں ان کو ہم نے ایسا ایسا ان کے ساتھ کیا اور پھر انہوں نے یہ کیا اور وہ تباہ ہو گئیں. مطلب یہ ہے کہ تم نہ کرنا، ماضی کی قوموں سے سبق حاصل کرنا. اور ان کی تباہی کے اور ان کے زوال کے بہت سے اسباب ہیں. لیکن حکیم صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں، موت ہر انسان کے لیے لکھی ہے، ہر انسان کے. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر. جب اللہ کی طرف سے آ جائے بلاوا اور موت تو ہرگز وہ اس پہ تاخیر نہیں ہوتی، وہ اپنے وقت پہ آتی ہے. لیکن جو موت بھی آتی ہے اس موت کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور بیان کیا جاتا ہے. حکیم صاحب ہاتھ رکھ کے بتائیں گے کہ بھئی ہاں یہ بیماری ہے، یہ تکلیف ہے، اور یہ مرض اگر تم نے اس کا علاج نہ کیا تو پھر ایک وقت میں یہ جان لیوا ثابت ہوگا. تو مرض سبب بنتا ہے موت کا. یا کبھی اگر مرض سبب نہیں بنتا تو کوئی اور وجہ بن جاتی ہے موت کا سبب، کوئی دشمنی بن جاتی ہے. اور اب کراچی میں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نہ مرض ہے موت کا سبب، نہ دشمنی موت کا سبب ہے. یہاں تو اب دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی وقت بھی ہو جائیں، ایک بارش اور ایک فائرنگ. اس کا نہ کوئی وقت مقرر، اس کی نہ کوئی وجہ اب نظر آتی ہے. کراچی کے اندر جو بارشیں 2 مہینے میں ہوئی ہیں وہ گزشتہ 50 سال یا 100 سال کا ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ یہاں پر اتنی بارشیں نہیں ہوئی. تو موت کا ایک سبب ہوتا ہے. ایک آدمی کے موت کا بھی سبب ہوتا ہے اور قوموں کی موت کا بھی سبب ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جیسے فرد زندہ ہوتا ہے اور مرتا ہے، اسی طرح قومیں بھی زندہ ہوتی ہیں اور مرتی ہیں. تو اگر ایک فرد کی موت کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے تو یقیناً قوموں کی موت کا بھی کوئی نہ کوئی سبب ہے. اور محمد زادہ صاحب جو بنی اسرائیل کا اور یہود کی قوموں کا جو ذکر کر رہے ہیں قرآن کریم کے حوالے سے، یہ وہ قومیں ہیں کہ جو قومیں مر چکی ہیں. اب ان کی مثال یہ ہے، آپ کہیں گے کہ صاحب کہاں مر چکی ہیں؟ یہ تو زندہ ہے. اسرائیل موجود ہے، یہودی بھی موجود ہے. لیکن میں آپ کو مثال دوں کہ آج سے 6 جمعہ پہلے، 5 یا 6 جمعہ پہلے جب میں یہاں پر آیا تو یہ مصلی اور یہ چٹائی جو ہے نظر نہیں آتی تھی، مکھیوں کی یلغار تھی. بات کرنا مشکل تھی، منہ میں بھی مکھی جانے کا اندیشہ تھا، ناک میں بھی اندیشہ تھا. سجدہ کرتے تھے تو یہ خیال تھا کہ کہیں سجدے میں نہ آ جائے. تھا یا نہیں؟ یاد ہے آپ کو؟ ایسا غلبہ تھا. اب میں کہتا ہوں کہ مکھیاں ختم ہو گئیں، مٹ گئیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ کو نظر کوئی نہیں آئے گی. نظر تو اب بھی آئے گی، لیکن جو یلغار تھی، جو تسلط تھا، جو قبضہ تھا، جو پریشانی اس کی وجہ سے تھی، وہ اب نہیں ہے.
ان قوموں کا جو اس وقت روئے زمین پہ اور جہاں جہاں آبادیاں تھیں جو غلبہ تھا وہ غلبہ اللہ نے ختم کر دیا. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت اور مسکنت ان کے لیے مقدر کر دیا گیا. بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ قومیں ہیں کہ جو مر گئیں. اب اگر یہ قومیں مر گئیں تو ان کا بھی کوئی نہ کوئی سبب ہوگا، بغیر سبب کے حکیم صاحب نہیں مرتے. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ جیسے آپ جسم کے نباز ہیں اور آپ جسم کے امراض کے علاج اللہ نے آپ کو یہ فن دیا ہے، مولانا جلال الدین رومی ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو قوموں کی نبض پہ ہاتھ رکھتے ہیں، جو قوموں کے امراض کی تشخیص کرتے ہیں اور جو قوموں کے امراض کے لیے ان کا علاج تجویز کرتے ہیں. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال کیا، فرمایا کہ آپ جو باتیں کرتے ہیں، آپ کے جو خیالات ہیں، آپ کی جو باتیں ہیں، تو یہ علاقہ مشرق کا علاقہ ہے. ترکی سے جب ہم ادھر آئیں تو بس یہ مشرق ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ یورپ تک تو آپ کا پیغام نہیں پہنچا، لیکن مشرق کے جن علاقوں میں جہاں جہاں آپ کا پیغام پہنچا ہے وہاں لوگ آپ کے اس فکر کی وجہ سے اور آپ کے کلام کی وجہ سے وہ قوم زندہ ہیں. ہم آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں. فرمائے کہ زندہ ہے مشرق تیری گفتار سے، زندہ ہے مشرق تیری گفتار سے، امتیں مرتی ہیں کس آزار سے. ہمیں یہ بتا دیجئے، فرد کی مرنے کا سبب تو پتہ چل جاتا ہے، قومیں کس آزار سے اور تکلیف سے مرتی ہیں ذرا یہ بتا دیں. فرمایا کہ زندہ ہے مشرق تیری گفتار سے، زندہ ہے مشرق تیری گفتار سے، امتیں مرتی ہیں کس آزار سے. بس اتنا وقت نہیں ہے، بس اتنا ہی وقت ہے کہ میں مولانا جلال الدین رومی کا جواب نقل کر دوں اور اس کے بعد ہم دعا کریں. مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا کہ بس ایک نقطہ یاد رکھنا، اگر زندہ قوموں میں اپنا شمار کرنا چاہتے ہو. سبحان اللہ. فرمایا کہ ہر ہلا کے امت پیشی کے بود، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ دنیا میں آج تک جتنی قومیں زندہ رہیں اور پھر مر گئیں، جتنی قومیں ہلاک ہوئی، ہر ہلا کے امت پیشی کے بود، زاں کے بر جندل گما بردن دعود. وہ ایک ہی مرض کے اندر مبتلا تھیں، جب سچ میں اور جھوٹ میں انہوں نے تمیز ختم کر دی، جب کھرے اور کھوٹے میں تمیز ختم کر دی، گدھے اور گھوڑے کا امتیاز جن قوموں نے مٹا دیا، ٹھیکری کا اور ہیرے کا پتھر کا امتیاز جب مٹا دیا، جن قوموں نے اچھے اور برے کی تمیز ختم کر دی، وہ قوم اللہ تعالیٰ نے زمین پہ پھر کبھی ہاتھ نہیں رکھی. اس قوم کو مٹنا اس کا مقدر. قوموں کے امراض کا سب سے بڑا مرض یہ ہے کہ قوم کے اندر اچھے اور برے کی تمیز ہے یا نہیں. اگر قوم میں سے اچھے اور برے کی تمیز مٹ جائے، نہ گدھے کا نہ گھوڑے کا کوئی، آپ ایک سمجھ لیجئے کہ ایک وہ تھا، ریاست تھی ہندوستان کے اندر مشہور، اس کا نام تھا
اناؤ نگر. آپ لوگ، میری اردو آپ کی سمجھ میں میرے خیال میں آتی ہوگی. بالکل ہے. اناؤ نگر ایک ریاست ہے. ہمارا پاکستان بھی اناؤ نگر ہی ہے، اور کیا ہے. اناؤ نگر کی ایک خوبی یہ تھی کہ ہر چیز وہاں پر ٹکے سیر تھی. 2 پیسے کی سیر، جو چیز چاہے لے لیں. اگر آپ سبزی لینے کے لیے جائیں 2 پیسے سے، اگر آپ دہی لینے کے لیے جائیں 2 پیسے سے، گوشت لینے جائیں 2 پیسے سے. تو یہ ہندوؤں کے اندر یہ گرو اور چیلے ایک دو تھے، گرو اور چیلا. گرو اس کو کہتے ہیں جو ان کا بڑا استاد ہوتا ہے، اور چیلا وہ ہے جو اسے سیکھنے کے لیے جاتا ہے. یہ دونوں کہیں گھوم رہے تھے، گھومتے گھومتے اناؤ نگر میں پہنچے. اناؤ نگر میں جو پہنچے تو دیکھا کہ بھائی واہ. تو اس چیلے نے کہا کہ گرو جی، بہت تم نے دنیا میں ہمیں چلا پھرا کے ہماری ٹانگیں توڑ دی ہیں. اب تو یہ اتنا اچھا مقام آ گیا ہے کہ یہاں پر تو مرغ و ماہی کا ایسا نظام قائم ہوگا کہ اور ہمیں کہیں پہ وہ میسر نہیں آ سکتا. تو لہذا آپ یہاں پر کوئی انجمن بنائے نہ بنائے، مرغ و ماہی کی قیام تو کر لیں. گرو نے کہا کہ بھائی ہاں، بات تو اچھی ہے، ہر چیز 2 پیسے سیر مل رہی ہے تو اچھی، لیکن میں اپنے تجربے سے ایک بات بتا دوں کہ جہاں ہر چیز ٹکے سیر ہو وہ جگہ ہے خطرناک. تو کہتا ہے کہ یہاں پر کھانے پینے کے لیے رک جاؤں، میں کہتا ہوں جتنی جلدی ہو سکے اس کی حدود سے نکل جاؤ. اس نے بہت پاؤں جوڑے اور پکڑے. اس جگہ صاحب آپ نے تو ہمیشہ مجھے مروایا ہے، اب ایک قسمت سے ایک جگہ ایسی آ گئی تو کچھ تو میری لاج رکھ لے. انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے بھائی، تو کہتا ہے تو. اب جناب یہ ٹکے سیر جا کے جب چاہے دودھ لے آئے، جب چاہے دہی لے آئے، جب چاہے گھی کھائے اصلی. اور جناب انہوں نے 2 ٹکے سیر کھا کھا کے، اور یہ دونوں جو تھے بڑے فرما ہو گئے. وہ اتفاق سے ایسا ہوا کہ پولیس والا آیا اور اس نے آ کے یہ جو چیلا تھا اس کو پکڑ لیا. اس نے کہا بھائی مجھے کیوں پکڑنا ہے؟ اس نے کہا نہیں بس یہ تو بعد میں بتائیں گے، پکڑ کیوں رہے، جیسے ہمارے یہاں پولیس کرتی ہے. میں بتا رہا ہوں اناؤ نگر، اور یہ وہاں ٹکے سے، وہاں سستی تھی ہر چیز ٹکے سے، یا مہنگی ہے ہر چیز، فرق کچھ نہیں ہے، کوئی معیار ہی نہیں ہے. جو جس کے منہ میں آئے کہہ دے کہ جی بس یہ قیمت ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. پولیس نے پکڑا. انہوں نے کہا بھائی کیوں پکڑا؟ انہوں نے کہا میاں چلو تھانے پہ، بعد میں بتائیں گے کیوں پکڑا، ابھی تو چلو. اس نے گرو نے کہا کہ دیکھ، میں کہتا تھا کہ یہ تو غلط جگہ پہ کمبخت کھانے پینے کی تیری یہاں پہ طبیعت للچا رہی ہے، یہ جگہ رکنے کی نہیں ہے. اور ہوا وہی. انہوں نے کہا بھائی بات تو بتاؤ. چلو تم بھی وہاں چل کے بتائیں گے تھانے میں. تو تھانے پہنچے تو تھانے میں وہاں پر انہوں نے کہا جی کیس ویس تو کوئی چلے گا نہیں، اور کل ان کو پھانسی دی جائے گی. بھائی پھانسی دی جائے گی؟ ہم تو غیر ملکی لوگ ہیں، باہر سے آئے ہیں، ہم نے تو یہاں کچھ کیا بھی نہیں. ہم تو اپنے ایک جگہ اپنے بیٹھے رہتے ہیں، اپنا کچھ اپنے دین دھرم کی بات کرتے ہیں، اور نہ ہم نے کسی چیونٹی کو مارا نہ کچھ کیا، کائے کے لیے پھانسی ہوگی؟ اس نے کہا کہ بھائی تمہیں یہاں کا قانون پتہ ہے؟ اس نے کہا نہیں قانون تو پتہ ہے. انہوں نے کہا قانون پتہ نہیں تو ٹکے سیر چیزیں کھانے کے لیے ایسی؟ بھائی ٹکے سیر چیز اگر کھانی ہو تو قانون تو پوچھ کے جاؤ اس جگہ کا کہ کیا ہے. معلوم یہ ہوا کہ اس علاقے میں ایک دیوار گر گئی اور دیوار سے ایک لڑکی مر گئی. وہ لڑکی والے نے فریاد کی راجا کے پاس جا کے کہ صاحب
یہ دیکھیے دیوار گر گئی اور یہ میری بچی کا میری نقصان ہو گیا، اس کی تلافی کرے۔ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، بلاؤ مکان والے کو بلاؤ۔ مکان والے کو بلایا، اس نے کہا کہ تمہاری دیوار سے نقصان پہنچا، تمہیں پھانسی ہوگی۔ اس نے کہا حضور مکان تو میرا ہے، میرا کیا قصور، دیوار میں نے تھوڑی بنائی ہے، دیوار تو راج نے بنائی ہے۔ اس نے کہا ہاں تم تو ٹھیک کہتے ہو۔ اس نے راج کو بلایا جس نے دیوار بنائی۔ اس نے کہا بھائی تجھے پھانسی ہوگی، کیوں کہ دیوار تو نے بنائی؟ کہ ہاں جی۔ تو بس تم نے دیوار خراب بنائی اور اس سے بچی دب کے مر گئی تو تمہیں پھانسی ہوگی۔ اس نے کہا صاحب دیوار تو میں نے بنائی ہے، باقی یہ کہ دیوار تو کھڑی ہوتی ہے مسالے سے، تو مسالہ میں نے تھوڑی بنایا ہے، مسالہ بنانے والا تو دوسرا ہے، تو میرا کیا قصور ہے؟ جو مسالہ اس نے مجھے بنا کے لا کے دیا میں نے دیوار کھڑی کر دی۔ اس نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے۔ اچھا اس نے کہا کس نے مسالہ بنایا تھا؟ تو مسالے والے کو بلا۔ اس نے کہا صاحب بات تو یہ ہے، میرا کام تو یہ ہے کہ بھائی بجری اور سیمنٹ جو ہے میں پھاوڑے سے اس کو ملاتا ہوں، ماشکی پانی ڈالتا ہے لا کے۔ اب اگر اس ماشکی نے پانی زیادہ ڈال دیا تو میرا کیا قصور ہے؟ مسالہ پتلا ہو گیا۔ اس نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے۔ اس نے کہا ماشکی کو بلاؤ۔ ماشکی کو بلایا۔ اس نے کہا کہ بھائی یہ تم نے پانی ڈالا تھا؟ اس نے کہا ہاں جی میں نے پانی ڈالا تھا۔ کمبخت تم نے اتنا زیادہ پانی کیوں ڈالا؟ یہ مسالہ جو تھا پتلا ہو گیا، دیوار گر گئی۔ اس نے کہا جی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میں تو ٹھیک ہی ڈالتا پانی، میں جب پانی ڈال رہا تھا تو ادھر سے میرے کان میں زیور کے بجنے کی آواز آئی، تو میں نے دیکھا ایک حسین عورت جو ہے وہ ادھر سے جا رہی ہے، زیور اس کے، اور اتنے حسین زیور تھے اس کے کہ میری توجہ ادھر ہو گئی، پانی زیادہ ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو قصور زیور بنانے والے کا ہے، میرا تھوڑا ہی ہے۔ اس نے کہا ہاں یہ بات تو بڑی معقول ہے، آپ دیکھیں دلائل تو دیکھیں آپ ذرا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے سونار کو بلا کے لاؤ۔ سونار کو بلا کے، اس نے کہا بھائی زیور تم نے بنائے؟ اس نے کہا جی۔ اس نے کہا تم نے اتنے اچھے زیور بنائے کہ اس سے دیکھو ایک بچی دب کے مر گئی۔ اس نے کہا جی زیور کا بچی کے دبنے سے کیا تعلق؟ تو اس نے سارا تعلق بتایا۔ اب وہ سونار آدمی تھا بیچارہ، ہر وقت وہ پیسے گننے کے چکر میں وہ کوئی عقل کی کوئی بات کہہ ہی نہیں سکا، وہ چپ ہو گیا۔ خیر اس نے کہا کہ تم کوئی جواب نہیں دے سکے لہذا تمہیں کل پھانسی ہوگی، پھانسی کا وقت طے ہو گیا۔ اب جب پھانسی کے لیے اس کو، تو وہ بیچارہ کاروباری آدمی تھا دبلا پتلا، اب وہ جو پھندا پھانسی کا اس کے گلے میں ڈالا تو وہ اس کے گلے میں ڈھیلا رہا، وہ فٹ ہوا ہی نہیں۔ تو راجا سے کہا گیا کہ صاحب یہ تو بہت دبلا پتلا کمزور آدمی ہے، اس کے تو گلے میں پھندا آتا ہی نہیں صحیح۔ انہوں نے کہا اچھا بھائی نہیں آتا تو اب کیا ہے، ہمارے اناؤ نگر کا قانون یہ کہ اگر کسی کو پھانسی ہو اور گلے میں اس کے پھندا فٹ نہ ہو تو پھر جس کے فٹ ہو اس کو پھانسی پہ رکھ دیں۔ جاؤ آدمی ڈھونڈ کے لاؤ۔ اب پولیس والے ڈھونڈنے لگے کہ بھئی کس کے فٹ آتا ہے، تو یہ جو مہینے بھر سے ٹکے سیر دودھ دہی کھا کھا کے موٹے ہو رہے تھے، انہوں نے کہا بھئی یہ آدمی صحیح ہے، پکڑ کے لے آئے۔ انہوں نے کہا بھئی کل تمہیں پھانسی ہے۔ اب وہ پاؤں پڑ گیا، اس نے کہا کہ بھئی اب تو چلو غلطی ہو گئی، اب استاد جی مجھے کچھ اب نکالنے کی تو فکر کرو۔ اس نے کہا کہ کمبخت تو نے مجھے بڑی آزمائش میں ڈال دیا، تجھے بچاؤں گا تو، لیکن ہے مشکل کام، لیکن کرتا ہوں کوشش۔ اس نے کہا کہ دیکھو ایسا کرنا، تم بس بولنا مت، جب تمہیں پھانسی پہ لے جائیں تو میں نکل کے آؤں گا اور میں کہوں گا کہ نہیں جناب اس کو پھانسی نہیں ہوگی، پھانسی مجھے ہوگی، اور اس پہ میں تم سے جھگڑا کروں گا، تو بس تم کچھ بولنا نہیں۔ اس نے کہا ٹھیک۔ پھانسی کا وقت ہوا، راجا بھی بیٹھے تھے، لوگ بھی بیٹھے تھے۔ اب اس کے گلے میں جب پھندا فٹ کیا گیا تو بالکل موٹا تازہ تھا، بالکل اس وقت صحیح آ گیا اس کے، تو جب اس کے گلے میں پھندا آیا تو یہ گرو جو تھا کہنے لگا ٹھہرو، یہ پھانسی جو ہے اس کے نہیں لگے گی، یہ پھانسی میرے لگے گی۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی عجیب بیوقوف آدمی ہے، مرنے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ اس نے کہا بھئی کیوں، تمہیں کیوں لگے گی؟ اس نے کہا نہیں، بات یہ ہے کہ یہ بڑی شبھ گھڑی ہے، جو اس وقت چلا گیا دنیا سے وہ سیدھا اس کے اندر جائے گا، جنت میں جائے گا، اور اس کی نجات ہوگی سورگ میں، تو لہذا یہ گھڑی جو ہے مجھے نصیب ہو رہی ہے، میں اپنے چیلے سے کہتا ہوں کہ بھائی یہ مجھے دو۔ یہ اب گرو میں اور چیلے میں لڑائی۔ راجا نے پوچھا بھائی کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا صاحب یہ اس بات پہ لڑائی ہو رہی ہے۔ اس نے کہا ٹھہرو۔ اس نے سوچا، اس نے کہا کہ بھائی ساری عمر ہم نے بھی گناہ کیے، پاپ کیے ہیں،
اور اب قسمت سے اگر یہ گھڑی میسر آئی گئی تو نہ یہ جائے گا نہ یہ جائے گا، ہم خود جائیں گے پھانسی۔ ہم جائیں گے تو لہذا راجا کو پھانسی لگا دی گئی۔ اور یہ ہے ریاست اناؤ نگر، یہ ہے ریاست اناؤ نگر۔ اور اب اپنے ملک کو بھی دیکھ لیں کہ اگر پاکستان سے بدل کے اس کا نام اناؤ نگر رکھ دیں تو بھائی کسی کو اعتراض ہوگا، کوئی نوٹ کرنے والا یہاں ابھی تو آئے گا نہیں، لیکن چلیں آئندہ یہ مسجد ایسی بنے گی کہ یہاں پر رپورٹنگ ہوا کرے گی انشاءاللہ۔ تو اناؤ نگر میں اور پاکستان میں کوئی فرق نہیں، حکیم صاحب کوئی فرق نہیں۔ جہاں ظلم ہو سمجھیے وہ ریاست اناؤ نگر ہے۔ اور چیزوں کا سستا ملنا یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ جہاں اچھے اور برے کی تمیز ختم ہو جائے، جہاں ہر چیز ٹکے سیر ہو، وہ تباہی مقدر ہے۔ فرما کے ہر ہلاک امت پیشی کے بود، آج تک دنیا میں جتنی قومیں ہلاک ہوئی، ہر ہلاک امت پیشی کے بود، زاکے برجن دلگما بردند عود۔ عود کی لکڑی اور ببول کی لکڑی میں جو قوم امتیاز نہ کر سکے تو یاد رکھیے کہ یہ قوم اب روح زمین پہ اللہ تعالیٰ اس کو باقی نہیں رکھے گے۔ یہ ایک مشترک مرض ہے ان قوموں کے اندر جو مٹ گئیں زمین میں۔ آج ہم بھی اگر دیکھیں تو آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ ہمارے یہاں اچھے برے کی، شریف کی خبیث کی، برے کی اور اچھے کی، نیک کی اور بد کی، قیمتی کی اور سستے کی، کوئی امتیاز باقی نہیں ہے۔ اور ہر چیز جو ہے وہ ایک ہی گدھے گھوڑے کے حساب سے اس کی تمیز مٹ گئی۔ جو اہل عزت تھے وہ ذلیل ہو رہے ہیں، اور جن کی کوئی عزت اللہ نے نہیں بنائی تھی آج ہم نے ان کو کس کس مقام پر پہنچا دیا ہے۔ یہ ساری علامتیں وہ ہیں کہ جس سے ماضی کی قومیں اختیار کر کے ہلاک اور تباہ ہوئی ہیں۔ اور یہی بات جو تھی یہود کے سلسلے میں کچھ بیان کر رہے تھے۔ دعا کیجئے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ان بیماریوں سے، ان قومی بیماریوں سے اور روگ سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے کہ جس کی بدولت ماضی میں قومیں جو ہیں صفحہ ہستی سے مٹا دی گئیں اور نیست و نابود کر دی گئیں۔ اللہ تعالی ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اس نے ہمیں پیدا کیا، اے اللہ قیامت تک ہمیں اس امت کو اس کا علم بلند رکھنے کی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند رکھنے کی، آپ کا لایا ہوا دین بلند رکھنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد الحمد لله العظيم التواب السميع البصير الوهاب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من صدق وآمن به ورسله والكتاب، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي استنقذ الملة بعد الذهاب۔ إخواني بادروا بالتوبة قبل أن يغلق الباب، واحذروا دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب، ولا تغتروا في الدنيا فإنها سريعة الانقلاب، كم نقصت عهدا وكم هدمت مجدا وكم قسمت من شباب، وكم أحرقت قلبا وكم جددت حزنا واللهاب، طوبى لمن اجتنبها غاية الاجتناب،
وقد ورد في الخبر أنه يأتي زمان كالجيفة وأهله كالكلاب، فإن كنت كلبا أكنت معهم، وإلا أكلتك الكلاب، فإن أكلتك الكلاب خير مما تأكل مع الكلاب. وزراؤهم سباع ووزراؤهم ذئاب، وأعوانهم كالثعالب. شابهم شاطر وشيخهم لا يأمرهم بالمعروف ولا ينهاهم عن المنكر، فعند ذلك دعاؤهم لا يستجاب. فوالله هذا الزمان الذي يظهر فيه الرياء والزنا والغيبة والحقد والحسد وأكل الحرام واللواطة وشرب الشراب، صوفيهم يتصنع بعمارة الظاهر والباطن خراب، ويتورع عن القليل وهو للكثير نهاب، ويحب أن يقال فلان صادق وهو عند الله كذاب، فما عذره عند الله الملك الوهاب إذا سكن بعد الممات تحت التراب، وتولته بعد الأحباب، فأضحى دعاؤه غير مجاب، وزاده عن العيال عبيلا وانتخاب. وقد حققت الحقائق ووزنت الأعمال بالدقائق، وجاءت كل نفس معها شهيد سائق للحساب، حفاة عراة قد علق في أعناق كل منهم كتاب، كل عالم عن علمه وكل عامل عن عمله وكل حاكم عن حكمه. هناك توضع الأغلال وتقاد المجرمون إلى النار والعذاب. الله الله، توبوا عباد الله، اللهم اجعلنا ممن تاب وأناب، واجعلنا مسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر. عباد الله، اتقوا الله تعالى من سماع اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة لقدسه، وسلت بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه، فقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم،
خصوصا منهم ذي الأصل العريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى الزاهد الأواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى كامل الحياء والإيمان أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه، وعلى ولديه السيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى عميه المعظمين عند الله والناس المطهرين من الدنس والأرجاس أبي عمارة الحمزة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى تمام العشرة المبشرة صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر. एक मसला यह है, सुन लीजिए, लोग बयान नहीं करते और लोगों को, बहुत सौ को पता भी है, बहुत सौ को मालूम नहीं। जब खुतबे की अजान हो जाए तो उसके बाद सुन्नतों की नियत बांधना हराम है, और अगर कोई शख्स सुन्नत पढ़ रहा है, 4 रकात की सुन्नत, उसने नियत बांध ली और फिर खुतबे की अजान शुरू हुई, तो अगर 1 रकात पढ़ ली है तो 2 पूरी करके सलाम फेर दे, और अगर 3 पूरी कर ली है तो फिर 4 भी पूरी कर ले। लेकिन अगर किसी ने अभी नियत बांधी थी और रुकू भी नहीं किया और खुतबे की अजान हो जाए तो नियत तोड़ दे और खुतबे की अजान सुने, और खुतबे की अजान के बाद नमाज पढ़ना, वो बोलना, गुफ्तगू करना, हाथ हिलाना, हर चीज जो है वो नाजायज और हराम है। और खुतबे के अंदर गोया आदमी को इसी तरह रहना चाहिए जैसे नमाज की हालत में। वो गोया एक तरह की नमाज ही है कि जो खुतबे के को जिसका कायम मकाम बनाया गया। सफ़े सीधी कर लीजिए, सफ़े सीधी हो।
लगा दें, कोई मसला नहीं। जी थोड़ा सा यहाँ रखिए बस, नहीं इतनी ऊंचाई पे जहाँ मेरा हाथ है बस यहाँ रखिए बस। कहिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह। हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة। الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق
وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. دعا فرمائیے اللہ تعالی ہماری نماز کو قبول فرما. آمین. اے اللہ عالم اسلام کو شوکت اور غلبہ عطا فرما. آمین. اے اللہ پاکستان کو استحکام اور بقائے دوام عطا فرما. آمین. یہاں کے رہنے والوں میں باہم اخوت اور محبت پیدا فرما. آمین. اے اللہ ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ اور ایمان پر خاتمہ فرما. آمین. اے اللہ تمام مرحومین کو اپنی جواری رحمت میں جگہ عطا فرما. اے اللہ تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جائز روزگار عطا فرما. جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قرض سے نجات عطا فرما. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا اور تندرستی عطا فرما. اے اللہ ہم سب کی تمام جائز حاجتوں اور مرادوں کو پورا فرما اور ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ مسجد کی تعمیر، اس مسجد کی تعمیر کے لیے غیب سے سامان اور امداد فراہم فرما اور اس کی جلد سے جلد تکمیل فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ڈرو اس سے جو وقت ہے آنے والا. ڈرو اس سے جو وقت ہے آنے والا. ہم آپ کے گھر میں جی نہیں کھائیں گے. بالکل چلیں گی جی. موت تو آنی ہے. موت تو آنی ہے. جی تو کھانا ہے. مگر مہنگا پڑے مہنگا پڑے گا گانے میں. آج تو مایوسی ہو گئی ہے. ہاں وہ سبھی پر لوگ آ گئے کچھ اہم وقت کے اوپر. میں نے ان سے کہا بھی تو ایسے وقت آ گئے بلکہ اور اگر 10 منٹ وہ نہ جاتے تو بس میرا ارادہ بھی کچھ وہ ہو رہا تھا. میں نے کہا کیا کروں گا.